حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت بدعت ہے، اور اس کا مطلب جو بتاتے ہیں وہ لوگ کہ ہر بدعت آپ کو گمراہی پہ لے کے جائے گی اور ہر گمراہی یہ حدیث شریف ہے کل بدعہ ضلالہ جی وکل ضلالہ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی، آگ میں جائے گی۔ تو یہ حدیث شریف کا مطلب جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ڈائریکٹ احکام لینا عوام کا کام نہیں ہے۔ عوام کا حکم یہ ہے کہ وہ عالم کے پاس جائیں، عالم سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ شوق چڑھا ہوتا ہے میں بخاری شریف پڑھوں گا، میں مسلم شریف پڑھوں گا۔ تو حدیث کے بڑے عظیم امام بخاری کے استادوں کے استاد، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے ڈائریکٹ حدیث کو لیا تو حدیث تمہیں ہلاک کر دے گی۔ ہاں، تو ڈائریکٹ حدیث کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ اس کا کلام ہے جو خدا کے بعد سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، جس کے ایک ایک لفظ کے اندر 1000 معنی پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے نتو خیرہ جو ہے آ گیا بیٹھ اس کے معنی نکالنے کے لیے، تو ایسے ہی معاملہ ان لوگوں کا ہے۔ حدیث کے معنی دیگر احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاں پر یہ حدیث موجود ہے جو ابھی میں نے پڑھی کہ ہر بدعت گمراہی اور گمراہی آگ میں جائے گی، تو وہاں پر صحیح مسلم میں، ترمذی شریف میں، دیگر کتابوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرہ واجر من عمل بها، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ رائج کیا، نئے طریقے کو بدعت بولتے ہیں نا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کرے گا ان سب کو ثواب ملے گا، ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ من غیر ان ینقص من اجورہم، ان لوگوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ شر، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، فلہ وزرہ، تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورہم، او کما قال علیہ السلام، تو جتنے لوگوں نے اس برے طریقے کو اپنایا ان کو اس کا گناہ ملے گا، اور اس کو بھی ان تمام لوگوں کے برابر گناہ ملے گا، لوگوں کا گناہ کم نہیں ہوگا، اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ حدیث شریف کیا بتا رہی ہے کہ اگر اسلام میں بدعت اچھی ہے تو وہ ثواب کا باعث ہے۔ بدعت کہتے ہیں ناولٹی کو، نئی بات کو، بدعت کوئی گالی نہیں ہے، یہ انہوں نے بنا لی ہے، انہوں نے بنا لی ہے، گالی نہیں ہے بدعت کوئی۔ بدعت کہتے ہیں نئی بات کو، اللہ کی صفت ہے بدیع، قرآن میں استعمال ہوا، اسی سے بدعت بنا۔ بدیع کا مطلب ہے انوکھے طور پہ کوئی چیز بنانے والا، تو بدعت کا مطلب یہ انوکھی بات، نئی بات۔ اب اگر حضور فرما رہے ہیں اگر وہ انوکھی بات اچھی ہے تو اس کا ثواب ملے گا، اور انوکھی بات بری ہے تو اس کا گناہ ملے گا۔ تو وہ جو حدیث میں فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، مراد یہ ہے کہ وہ بری بدعت وہ گمراہی ہوتی ہے اور وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ ورنہ یہ تراویح کی جماعت باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی کوئی باقاعدہ اس طرح جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، ہوتا تھا کہ کچھ لوگ 4-5 کی ایک ٹولی یہاں پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، 4-5 کی ایک ٹولی وہاں پہ پڑھ رہی ہے، 4-5 کی ٹولی ایک یہ پڑھ رہی ہے، اس طرح ہوا کرتی تھی۔ عمر فاروق نے پھر سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تراویح کی، سب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق نے دیکھا اور کہا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی پیاری بدعت ہے یہ عمر فاروق کے الفاظ ہیں۔ تو یہ دین سے پیدل لوگ حدیث کا ترجمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے میرے بھائیو دین
ہر شخص سے سیکھنے کا نہیں ہے. آج کل یہ دنیاوی تعلیم انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو تکبر ہی ہوتا ہے. میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے پتا صحیح کیا غلط کیا، مجھے تو عقل ہے بھائی، مجھے تو فرق کر لوں گا صحیح کیا غلط کیا. یہ ہماری سوچ ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ عَمَّنْ يُخَالِلْ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہا ہے وہ. آج ہمارا حال یہ کہ جو بھی ٹیلی ویژن کھولا، جو بھی لچھے دار تقریر کر رہا، مزیدار کر رہا، ہم بیٹھے ہیں مجھے پتا کیا صحیح غلط ہے. گمراہ کوئی بات کرے گا تو میں تھوڑی مانوں گا اس کی تقریر سنتے ہیں، جھوٹے دلائل اس میں شامل ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو اپنا ایمان دے کے اٹھ جاتے ہیں. اسی تکبر کی وجہ سے کہ مجھے تو سب کچھ پتا ہے، میں تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے تو جناب ماسٹر کیا، میں نے تو بیچلر کیا ہوا، میں نے تو یہ کیا ہوا. اور جب اٹھتا ہے تو ایمان کی پونجی دے کے اس کو اڑ جاتا ہے، اور اسی دھوکے میں رہتا. میں تو ابھی سچا مومن ہو گیا ہوں، پہلے تو میرے کو پتہ نہیں تھی یہ بات. ابھی پورا اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار احمد قرآن کی تفسیریں بیان کرتا رہا ساری زندگی. کتنی گمراہیاں اس نے اپنے تفسیروں کے اندر بیان کی ہے. عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا، چاہے کتنا وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. جب تک دینی علوم کے اندر مہارت حاصل نہیں ہوگی تب تک تو اس کو پتہ نہیں چلے گا وہ کہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے، کہاں اس نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ اس کا فیس تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. ورنہ اس کی جو پرائیویٹ تقریریں ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اتنی گستاخانہ تقریریں اس کی پرائیویٹ تقریریں کہ آپ سنیں تو تھو کریں گے اس کو. حضرت علی کا اتنا گستاخ ہے، وہ کہاں ہوا جی، اس طرح کی اس نے بکواسیں کی اس نے. تو یہ اہل سنت کو چکر دینے کے لیے، یہ جیسے فرحت ہاشمی آ گئی، وہ ذوالفقار کو آپ بتا رہے تھے نام، فیصل آباد کا اسحاق، اسی طرح اور بہت سارے لوگوں کو چکر دے رہے ہیں، گول مول باتیں کرتے ہیں. ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا یہ کون ہے. ذاکر نائک. تو لوگوں کو گھمانے کے لیے بعض اوقات عشق رسول کی باتیں کرتے تھے. یہ طارق جمیل، تو یہ حالانکہ اس کے جملوں میں کفریات بھرے ہوئے ہیں طارق جمیل کے. اب دیکھو یہ بات بتاؤ مجھے، اللہ کے ساتھ مذاق کرنا یا اللہ کا نام لے کے مذاق کرنا کوئی دین ہے یا کفر ہے؟ کفر ہی ہے نا. اب اتفاق کی بات ہے، ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا تو اس بس والے نے طارق جمیل کی کیسٹ لگا دی، اور تقریر کرنے سے پہلے ایک لطیفہ اس نے سنایا. اچھا اس پہ ہنسنا نہیں ہے، کفر ہے وہ. کہنے لگا کہ ایک دیہاتی تھا، تو اس کو کسی نے انجیر پیش کی، تو انجیر کھائی اس نے، وہ بڑے مزیدار لگی. کہنا ہاں جی چنگا، اللہ نے واقعی اس کی قسم صحیح کھائی ہے. والتین والزیتون ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ دونوں قسمیں ہیں قرآن میں. کہ واقعی اللہ نے قسم صحیح کھائی ہے. پھر کسی نے اس کو زیتون دے دی، اولیو. اب اولیو کڑوا ہوتا ہے. اس نے کھایا، ہنسنا نہیں ہے اس میں، اس نے کھانے کا نکال کے پھینک دی. کہتا معاذ اللہ کہ اللہ نے شاید چکھے بغیر قسم کھا لی اس کی. ابھی وہ لطیفے سنا رہا ہمارے لیے، ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاقیں کر رہا ہے. اے اللہ تو کہاں، یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے اس کی. اے اللہ تو کہاں ہے، تو زمین پہ آ جا، تو جھاڑو پھیر دے، تو آ جا، میں تیرے پاؤں چوموں، میں تیرے بال سنواروں، تو کہاں ہے. معاذ اللہ اپنے رب کو اس ظالم نے کیا کیا بنا دیا. اور ہماری بھولی عوام بیچاری اس کے لچھے دار باتیں سن کے خوش ہوتی ہے، شیئر کر رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے بچائے. ختم کرو، بہت لمبا ہو گیا. ماشاء اللہ.